خوب خوب مغفرت فرمائے۔ تو یہاں پر بیٹھ کے اگر کہیں کہیں زبان ہل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ملے گا۔ کیوں پہلوان؟ تو زبان سے جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات جب نکالیں گے آپ یوں سمجھیے کہ ان کلمات کے نکالنے سے ثواب بھی ملے گا اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہا تو اللہ پاک ہے، ماشاء اللہ کہا اللہ نے جیسا چاہا، ذکر ہو رہے نہیں ہو رہے اللہ کا، انشاءاللہ کہا جیسا اللہ چاہے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ ثواب بھی مل رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر انسان چاہے تو وہ ہر موقع پر اللہ کا ذکر کر لے گا، کرے گا۔ کیسے؟ اگر کوئی اچھی بات دیکھی تو ماشاء اللہ کہہ دیا، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اگر کہیں کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ پانی پی رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تب بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بندہ مومن اگر چاہے تو وہ اللہ کا ذکر ہر وقت کر سکتا ہے، لیکن ہماری قسمتیں خراب ہیں، یہ کم نصیبی ہے۔ اس معنی پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو غور آپ یہ کرو کہ ہم اپنی زبانوں سے خدا کا ذکر کرتے نہیں، یا ہماری زبانیں ہی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بولے مسجد میں ہاں نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، چھوٹ بھی جاتی ہے، اب تو بہت دنوں سے نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ تیرے پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ خدا جس سے ناراض ہوتا ہے، خدا جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے کپڑے نہیں چھینتا ہے، وہ اس کی روٹی روزی بھی نہیں چھینتا ہے، بلکہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق لے لیتا ہے۔ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے تو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، پھر وہ سجدہ نہیں کرتا ہے۔ آئیے ہم لوگ سب سے پہلے اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ساری امت کے طبیب، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، حضور سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور میرے یا اور دوسرے لوگوں کو کہنے ہی سے آپ اپنی زبانوں پہ ذکر نہ لایا کرو، بلکہ خود سے بھی ایسا بناؤ نا کہ ہر وقت زبان سے اللہ اللہ نکلے، زبان سے اللہ اللہ نکلے، دل کی دھڑکنوں سے محمد الرسول اللہ نکلے۔ اسی کو سرکار مفتی اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا، ایک پر خدا ہو ایک پر محمد، ایک پر خدا ہو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ کہہ رہے ہیں اگر میرے سینے کو چیر کے، دل کو نکال کے، اسے پھاڑ کے دیکھا جائے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا ہے؟
یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑوں پر بھی کلمہ لکھا ہوا ہوگا. ہم بھی تو جائزہ لیں کہ ہمارے دل کے ٹکڑوں پر کلمہ تو کیا، ہمارے دل تو سیاہ اتنے ہوں گے کہ اگر نکال کے دیکھا جائے تو سیاہی جھڑے گی. اور یہ باتیں سننے کے بعد نا کسی بھی نشانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں ہو گیا، میں تو نہیں ہو گیا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جلسوں میں بیٹھنے کے بعد جب باتیں بتلائی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے تو تھوڑی دیر کی بات یہ سمجھانا، لیکن کام ہمیشہ آنے والی ہے. سمجھانا تو تھوڑی دیر کا ہے، لیکن یہ کام قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا اگر مان لیا تو انشاءاللہ. ہاں ذرا زور سے بولیں تو سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے ولیوں کے دشمنوں کا بھی ذکر کر دیا. یہاں پر میں ایک بات پہلے بتا دوں، جو یہ ایک فرقہ ہے جس کو لوگ دنیا میں وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، بولے کہ سب برابر ہیں، ان کی یہاں سب برابر ہیں. قرآن پاک سے پوچھئے، قرآن پاک میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. زور سے بولیں سبحان اللہ. قرآن پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ولیوں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، تقوی شعاروں کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے بلایا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ، مہمان جب آتا ہے کوئی اور حقیقت میں وہ مہمان ہو تو اس کی عزت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اس کے لیے کھانا ہوتا ہے، اس کے لیے اچھا بستر بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اچھا کمرہ بھی رکھا جاتا ہے آرام کرنے کے لیے. تو یہ تو ہماری اور آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے. اچھا اگر مہمان جو ہے، اگر مالدار آدمی ہے اور اس کے گھر مالداری مہمان بن کے آ جائے تو وہ مالدار آدمی بھی یہ کوشش کرے گا کہ مہمانی میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور کبھی کو میزبان ہو غریب اور مہمان آ جائے امیر تو وہ پڑوس میں سے بستر مانگ کے لیا گا، لائے گا کہ نہیں لائے گا کہ یار کسی صورت سے ان کا دل خوش ہو جائے. میں کہتا ہوں تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو آدمی اپنی پوری کوشش، پوری طاقت لگاتا ہے کہ مہمان خوش ہو کے میرے گھر سے جائے. لیکن قیامت کے دن قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ولیوں کو مہمان بنا کے بلائیں گے. سبحان اللہ. یعنی دنیا اپنی قبروں سے نکلے گی، کچھ لوگ تو پیاسے نکلیں گے، پسینے میں ہوں گے، اور وہاں کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہوگا کہ پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کی ناف تک ہوگا، اور کچھ لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، غرق ہوں گے. لیکن جو اللہ کے نیک ہیں وہ تو مہمان بنے ہوئے جا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ کہ اس آیت میں
ان لوگوں کے مذہب کا کیسا رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں بولے کچھ بھی نہیں، قیامت میں تو کسی کی چلے گی نہیں، قیامت میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا۔ میں کہتا ہوں یہ تو اسماعیل دہلوی جی نے باطل عقیدے کا اظہار کیا ہے اپنے۔ انہوں نے کہا کسی کو نہیں پتا قیامت میں کیا ہوگا۔ ارے تم کہتے ہو کسی کو پتا نہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا قیامت میں یہ ہونے والا ہے، متقیوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تقوی شعاروں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور کان کھول کے سنو ولیوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی قرآن نے بتا دیا، اور ولیوں کے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوگا قیامت میں یہ بھی قرآن نے، زور سے بولو، قرآن نے بتا دیا ہے۔ اب ولیوں کا تو بتایا قرآن نے یہ ہوگا، لیکن جو ولیوں کے دشمن ہیں مزاروں کو کہہ رہے ہیں مٹی کا ڈھیر ہے، اس میں رکھا کیا، اس میں ہے کیا؟ بولے یہ تو اینٹ اور پتھر ہے۔ اگر ایسا ہی ہے اینٹ اور پتھر اور مسالہ ہے تو کعبہ بھی تو ایسا ہی ہے، کعبے میں تو کعبے کے اندر بھی تو اینٹ اور پتھر ہے۔ اور حج کرنے کے لیے جب جاتے ہو تو صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہو، وہاں بھی تو پتھر ہے، لیکن جواب یہ ملے گا کہ صفا اور مروہ پہ یوں دوڑا جاتا ہے کہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے قدم ڈال دیا تھا، یوں دوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تیری یہی تو نادانی ہے کہ جہاں اللہ کی محبوب بندی قدم ڈال دے اس جگہ کا نصیبہ ایسا ہے تو جہاں ولی لیٹ کے آرام کر رہا ہو اس جگہ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، نعرہ غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ بولے ڈھیر ہے تو جب حج کرنے جاتے ہو تو صفا اور مروہ میں بھی دوڑ رہے ہو نا، کیوں دوڑ رہے ہو؟ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ قرآن نے بتایا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا صفا اور مروہ پہاڑ ہے نا، پتھر ہی تو ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں اللہ کی نشانی ہے کیا؟ کیا ہے وہاں؟ وہاں تو صرف بات یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے قدم ڈال دیے تھے، تو جہاں اللہ کا محبوب بندہ یا بندی اپنے قدم ڈال دے وہ نشانی ہو جائے۔ ارے مزاروں میں اللہ کے ولیوں نے قدم نہیں ڈال دیے، بلکہ وہاں تو بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بتاؤ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ جہاں قدم رکھ کے آ جائے وہ نشانی، اور جہاں رب کا محبوب لیٹ کے آرام کرے وہ نشانی کیوں نہیں ہوگی؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں خدا کے بندوں کے، خدا کے محبوبین کی قبریں ہیں، مزار ہیں، یہ تو جہاں پکارو گے خدا کی رحمت آپ کو آواز دیتی ہے، لیکن جہاں رب کا محبوب لیتا ہے وہ خدا کی رحمت کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ کے محبوب بندے لیٹے ہیں وہ خدا کی رحمت کے اڈے ہیں۔ اب میں یہ بتانے لگا تھا کہ ولیوں کی بات تو میں نے بتا دی کہ وہ تو مہمان بنیں گے، لیکن ذرا پلٹ کے خبر ان کی بھی تو لیں جو ولیوں کی دشمنی منتے ہو گئے، جو مزار بھی نہیں چھوڑتے۔ مزاروں کو ٹانڈے میں دیکھ لو، ہمارے آگ لگائی مزار کھود دیتے ہیں یہ لوگ۔ میں کہتا ہوں ہم سے ہماری بھی مت مانو، قرآن کی تو مانو گے۔ ہم نے پوچھا قرآن تو بتا کہ ولیوں کے دشمنوں کا حال قیامت میں کیا ہوگا؟
قرآن پاک نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. زور سے بولے جھوم کے سبحان اللہ. قرآن نے بتایا کہ قیامت کے دن قیامت کے میدان میں ولیوں کے دشمنوں کو جہنم کی طرف کو پیاسا ہانک دیا جائے گا. سبحان اللہ. کیسا ہانکا جائے گا؟ پیاسا ہانکا جائے گا. اور یہ میں نہیں کہنے لگا, یہ تو قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. انہیں جہنم کی طرف کو کیسا ہانکا جائے گا؟ پیاسا ہانک دیا جائے گا. میں چاہتا ہوں بات سمجھ آ جائے. ایک کھیڑے میں بیٹھ کے تقریر سننے والے سنی ہوں. جناب تم بھی غور کرو, یہ بتاؤ مجھے, بیٹھ جاؤ, توجہ ہے, یہ بتاؤ کہ وہ گنڈری جو بکری چگاتے ہیں پہلوان دیکھیں, اگر بکری چگتے میں چرتے میں کہیں گڑبڑ کرے تو اس کے ساتھ کیا کرتا پھر؟ کچھ کرتا نہیں کرتا, لٹ پڑتا نا اس کے. یہ قرآن نے کیسی ٹھیپ اڑائی ہے ان کی. ہمارا کہتا بولا دیکھو کسی کچھ کہنا نہیں چاہیے. ارے ہم تو نہیں کہہ رہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس کا کیا کرو گے؟ اور قرآن نے کہا, اسی لیے تو میرے امام نے بھی کہا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, مریدوں کی کیا مربت کیجئے, خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سنا؟ تو اب قرآن تو کہہ رہا جہنم کی طرف کو ہانک دیے جائیں گے. کیا کر دیے جائیں گے؟ یہ قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. جہنم کی طرف کو ہانک دیے جائیں گے پیاسے, اور ہانکنے والے ہوں گے فرشتے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مان جاؤ, ورنہ وہاں جب الحمدللہ ہم جنت کی طرف کو جا رہے ہوں گے تو ٹکر ٹکر دیکھو گے, وہاں دیکھو گے ٹکر ٹکر ہماری طرف کو. اور جو حال یہاں آج دنیا میں ہوتا نا, بکری اگر کہیں منہ مار لے تو وہ گنڈریا پیچھے سے لٹ مارتا ہے. تو وہاں جب اہل سنت کی طرف کو دیکھو گے نا چشم تمنا سے کہ کاش ہم بھی ادھر کو چلے جاتے, تو پھر جہنم کو لے جانے والے فرشتے جو وہاں پر کوڑا پکڑیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی. مگر وہاں رونے ڈڈیانے احساس کرنے سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. اسی کو میرے امام نے کہا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا وہاں ماننے سے کام نہیں چلے گا, ماننا اگر ہے تو یہاں مانو, اور جب یہاں مان جاؤ گے تو قبر میں اجالا ہوگا اور میدان محشر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا, بیڑا پار ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت, جشن عقیقہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. اچھا ایک بات ہے, جو کتاب ہے نا تقویۃ الایمان, تو نام لے رہا ہوں, ٹانڈے والے بھی سن لیں, یہ بھی سنیں. اس میں لکھا ہے, جملہ تو سنیں آپ, مطلب بدماشی دیکھو آپ. اس میں لکھا ہے بولے قیامت میں کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ نبی کو بھی پتہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں, تو کہہ رہا نبی کو پتہ نہیں, اور پتہ چل گیا آپ کو بھی. بولو چلا کہ نہیں چلا؟ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دو جملوں میں بات ہو گئی کہ ولیوں کو مہمان بنایا جائے گا اور ولیوں کے دشمنوں کو جہنم کی طرف کو پیاسا ہانکا جائے گا. تو کہہ رہا نبی کو پتہ نہیں, یہاں پر نبی کے صدقے میں ہمیں بھی پتہ چل گیا, اور جب ہمیں پتہ چل گیا تو ان کے پتے کا تو حال یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے, رہتے ہیں مدینے میں, زمانے کی خبر ہے, مجبور جگہ جانے سے جبریل کا پر ہے, اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے.